कलाम मुकद्दस में से आज अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 43वीं आयत से लेकर 48वीं आयत से तक हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी 43वीं आयत से कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर में बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ए खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ए खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सजदा करता हूं। तू मेरी कमजोरियों से खुदावंद वाकिफ है। दरख्वास्त करता हूं कि खुदावंद उन्हें अपने जोर में बदल दे और कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की है खुदावंद तावील में अपने रूह, जान और जिस्म को दे देता हूं, ताकि खुदावंद वो अपनी मर्जी से इनको इस्तेमाल करे। और आए खुदावंद तेरे कलाम को उन अरवा तक जिनको आज तूने खुदावंद मुंतखब किया है कि वो ऐ खुदावंद कलाम सुने और उनकी जिंदगियों में ये कलाम जो है ऐ खुदावंद 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फैलाए। उनको ऐ खुदावंद अक्ल दानिश अता करे, अपने नाम को जलाल दे और ऐ खुदावंद बड़ी सहायता कर, मदद कर, रहनुमाई कर और ऐ खुदावंद अपनी ऐ खुदावंद तरफ से जो जो भी ऐ खुदावंद ख्यालात हैं खुदावंद वो हम तक पहुंचा और ऐ खुदावंद हमें समझ अता कर, ताकि ऐ खुदावंद हम उनको समझ सकें। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं, टाइटल है इस विर्द का, इस हिस्से का कलाम मुकद्दस में से, वो है दुश्मन से मोहब्बत। और आज हम इस लफ्ज को, आज हम इस फिक्रे को सवालिया अंदाज में जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे कि मेरा दुश्मन जो है वो कौन है। तभी हम दुश्मन से मोहब्बत कर सकते हैं जब हमें हमारे दुश्मन की पहचान होगी। अगर हम उसको जानते ही नहीं तो हम उससे मोहब्बत कैसे कर सकेंगे? तो दुश्मन की पहचान क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं कैसे जान सकता हूं कि मुझसे बात करने वाला, मेरे पास खड़ा होने वाला, मेरे साथ चलने वाला, मेरे साथ सफर करने वाला, मेरे साथ काम करने वाला कौन है? दोस्त है या दुश्मन है? आज इसी टॉपिक पर हम जो है, इसी मजमून पर हम बात करेंगे कि मेरा दुश्मन कौन है और दुश्मन की पहचान क्या है। खुदावंद यीशु मसीह जिस जगह पर कलाम मुकद्दस में, जिस हिस्से में बोल रहे हैं, पहाड़ी वाज के नाम से इसको जाना जाता है और 5वें बाब के शुरू से ही इसको शुरू किया जाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ आई और खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ को छोड़कर वो एक पहाड़ पर चला गया और
وہاں جب بیٹھا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے۔ یہ بھیڑ سے علیحدگی میں بات ہو رہی ہے۔ کیوں علیحدگی میں بات ہو رہی ہے؟ کچھ خامیاں تھیں جن کو خداوند نے یہاں دور کرنا تھا۔ یوں تو یہ شریعت کی تکمیل بھی ہے، شریعت میں تکمیل بھی ہے اور شریعت میں ترمیم بھی ہے، لیکن خداوند اپنے شاگردوں کو ان تینوں باتوں میں، تکمیل، ترمیم اور تشکیل میں، وہ ان کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک لمبی فہرست دی جاتی ہے مبارکبادیوں کی، اور یہ مخاطب کیا گیا ہے اس بھیڑ میں جو لوگ تھے ان کو۔ مسیح جب تعلیم دے رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ایک خاص اور مخصوص لوگوں کا ایک گھیرا تھا جو دن بدن تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ گھیرا جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو بہت وسیع تھا۔ یسوع مسیح کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ چند مجوسی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے، ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہیرودیس گھبرا جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ کچھ ایسے مکالمے بولتا ہے کہ ان کو شک ہو جاتا ہے اور فرشتہ ان کو رہنمائی دیتا ہے اور وہ دوسرے راستے چلے جاتے ہیں۔ ہیرودیس غصے میں آ کر بیت لحم کے اندر بہت سارے بچوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ مختلف آئیڈیاز ہیں اس کے بارے میں کہ کتنے بچے تھے، کیا تعداد تھی۔ جب یہ قتل ہوتا ہے تو دائرہ اور تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے، اور تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے، اور تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو جب 30 سال کی عمر میں ظاہر کرتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، خدمت شروع کرتے ہیں تو گھیرا اور تنگ ہو جاتا ہے۔ فقی فریسی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ برملا طور پر ملامت بھی کرتے ہیں اور تنبیہ بھی کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں کو۔ اور پھر فقی فریسیوں کو لے کر گھیرا اور تنگ ہوتا ہے اور دشمن اس کے شاگردوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 1، وہ جو آپ کو، ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ جو آپ کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ جو ہمیں اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے۔ یہ ہمارا قائد ہو سکتا ہے جو ہماری قیادت کر رہا ہے مختلف شعبوں میں، ہمارے پاس قائد ہے۔ یہ ہمارا قائد ہو سکتا ہے، یہ ہمارا کوئی بہت عزیز ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنی شخصیت پر بھی شاید ترجیح دیتے ہوں۔ یہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے، یہ ہمارا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارا کوئی رفیق ہو سکتا ہے۔ رفیق کا مطلب ہے ہم پیشہ، کلیگز۔ یہ ہمارا کوئی رفیق ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو نشانی ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، وہ یہ نشانی ہے کہ جو ہمیں اپنے مقاصد کے لیے اچھے ہوں یا برے ہوں، جو ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے۔ اور لازمی بات ہے اگر وہ دشمن ہے تو مقاصد ہمیشہ برے ہی ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کو ہمیشہ سے پتا تھا، چناؤ پر پتا تھا کہ میرے ساتھ میرا دشمن جو ہے وہ بھی سفر کرتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، خروج کرتا ہے، بات کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ اور جب ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 26واں باب
اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ مرکز 14:15 میں یہی آیت کچھ اس طرح لکھی ہے، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ ایک عورت ہے جس کا نام مریم ہے، وہ آتی ہے اور خداوند کسی گھر میں کھانا کھا رہے ہیں اور جٹاماسی کا آدھا سیر تیل مرتبان کے ساتھ وہ توڑتی ہے اور سارا تیل خداوند کے جسم کے اوپر اڑیل دیتی ہے۔ گھر خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ جس کا مال ہے اس کو کوئی مشکل نہیں، جس پر انڈیلا گیا اس کو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک تیسری شخصیت اکساتی ہے لوگوں کو، لقمہ دیتی ہے کہ یہ ضائع کر دیا گیا۔ غریبوں کا احساس نہیں کیا جا رہا یہاں۔ غریب غربا کہاں جائیں گے؟ وہ ہمارے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمیں غریب غربا کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس عطر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے دشمن یہودا اسکریوتی، کیونکہ وہی ان شاگردوں کو اکسا رہا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب 3 سے 5ویں آیت تک ہے۔ پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھا سیر تیل، خالص تیل اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اگر آپ اگلی آیات اس کی پڑھیں تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، یہ نہیں کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ یہ کہ وہ چور تھا۔ اس کے پاس تھیلی رہتی تھی چندے کی، اور وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے نکالتا رہتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو اس کے بارے میں ابتدا ہی سے پتا تھا کہ کون مجھے پکڑوائے گا، اس لیے اس نے شاگردوں سے کہا، اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ تم میں ایک شخص شیطان ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2، حسد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی مقبولیت کی وجہ سے آپ سے حسد کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ترقی اور برکات کی وجہ سے آپ سے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیشہ بہت اچھا بولتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے فائدے کی بات جو ہے وہ ہم سے کرتے ہیں، لیکن اندر ان کے اس بات کے لیے ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی پہچان ہمیں خداوند کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جو ہے تیار کر سکتی ہے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ اور ہمارے دشمن کی دوسری پہچان جو ہے کہ وہ حاسد ہوتے ہیں۔ حابل اپنے بھائی کو بڑا چاہتا تھا، بڑا اس سے پیار کرتا تھا، اسی لیے تو وہ اس کے تیور نہیں سمجھ پایا، اسی لیے تو وہ اس کے تاثرات نہیں سمجھ پایا، اسی لیے تو وہ اس کی نیت کو بھانپ نہیں پایا۔ اور لکھا ہے کہ قائن نے اپنے بھائی حابل سے کچھ کہا، اور جب وہ کھیت میں اکیلے تھے، کیا کہا ہوگا اس نے؟ حابل کے ساتھ اور
لوگ بھی کین کے ساتھ اور لوگ بھی کام کر رہے تھے، بھیڑیں چلا رہے تھے، تو کیا کہا ہوگا؟ قائن نے اپنے بھائی سے کچھ کہا، اور اگلی آیت اس بات کو صاف کر دیتی ہے کہ جب وہ اکیلے تھے، اس کا مطلب ہے کہ قائن نے حابل سے کہا کہ بھائی مبارک ہو، خداوند نے تجھے اپنا منظور نظر ٹھہرایا ہے، خداوند نے تجھے برکت دی ہے، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ وہاں تک آ سکتے ہو؟ آپ کو زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، میں جو بات کر رہا ہوں اور کسی سے نہ کہنا، میں یہ تیرے لیے ہی کر رہا ہوں بس، اور کسی سے نہ کہنا۔ رکیے، سوچئے اس بات میں کتنا سچ ہو سکتا ہے۔ آؤ ذرا ہم یہاں سے الگ ہو کر ایک بات کریں، آؤ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ علیحدہ لے گیا اور ایسا وار کیا کہ اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو دوسرا جو نشان ہے، یا جو دوسری جو نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو حسدی لوگ ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ وہ ہمارے انہی 5 لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں: قائد، عزیز، دوست، رشتہ دار اور رفیق، ہمارے ساتھ کام کرنے والے۔ اور معاشرے میں انہی 5 لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وہ جو ہمیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور لیکن وہ ہمیں اپنے لیے خطرہ جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے۔ آئیے ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 47ویں اور 48ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پس سردار کہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہے؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے، اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ فریسی اور سردار کہنوں میں ایک گٹھ جوڑ ہو گیا خداوند یسوع مسیح کے خلاف کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ وقت تو دشمن کے خلاف کھڑا ہونے کا ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے کھلا کام کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، ان کی مصائب میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا اقتدار کہاں جائے گا؟ ہمارا اختیار کہاں جائے گا؟ ہمارا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کہاں جائے گا؟ آؤ کچھ کریں اس کے خلاف۔ اور کیا کرنا چاہا انہوں نے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے، پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ اس نے انہیں جواب دیا جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ یہودیوں نے، سردار کہنوں نے اپنے جاسوس عوام میں چھوڑ دیے۔ ذرا پتہ کرو وہ کب آتا ہے عید فصح میں، کس کس جگہ پر بیٹھتا ہے، کس کس سے ملتا ہے، کون کون اس کا جاننے والا ہے، کون کون اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور خداوند نے اسی عید فصح میں اس شلوغ کے تالاب کے اوپر بیٹھنے والے 38 برس کے مفلوج کو اٹھایا ہے، اور اسی سے وہ جاسوس پوچھ رہے ہیں، تجھے کس نے کہا ہے کہ تو
सब्बत के दिन चारपाई उठाएं। जो लोग आपको अपने लिए खतरा समझते हैं वो लोग हमारे दुश्मन हैं। हमें उन्हें प्यार करना है, हमें उन्हें मोहब्बत करनी है, हमें उनके अंदर से इस जो है खतरे की जड़ को निकालना है कि वो हमें अपने लिए खतरा ना तस्वर करे, और यही मोहब्बत है। और फिर जो चौथे नंबर पर जो बात है वो है दूसरों के आलाकार हमारे दुश्मन हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के दरमियान में होते हैं जो ना अपनी सोच रखते हैं, ना अपना फेल रखते हैं, ना कोई उनकी जिंदगी में हमारे मुतल्लक कोई मकसद होता है, तो भी वो हमारे साथ मुंसलिक होते हैं, शायद कोई बात निकले और मैं किसी की जो है तमन्ना को पूरा कर सकूं। देखो तो जरा ये करता क्या है, देखो तो जरा ये जाता किधर है। और ऐसे लोग जो हैं वो हमें कई बार जो है वो जिंदगी में मिलते हैं, जिनको दूसरे लोग हमारे नुकसान के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से खुदावंद ने कहा है आपको मोहब्बत करनी है। यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब 24वीं और 25वीं है। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और उसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या है। खुदावंद को मेरी शहादत की जरूरत नहीं आपको जानने के लिए, खुदावंद को आपकी शहादत की जरूरत नहीं मुझे जानने के लिए, क्योंकि वो आप जानता है कि हमारे दिल में क्या है, हमारी सोच में क्या है, हम किस तरह सोचते हैं। और अलाकार ईमानदार भी हो सकते हैं। कई बार दूसरों के अलाकार ईमानदार होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले होते हैं। और अगर आप इससे आगे पढ़े तो बहुत सारी चीजें, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 6 आयत, उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर कुछ लिखने लगा। हर तरफ खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने, आजमाने, इल्जाम लगाने और उसके ऊपर कोई ना कोई फतवा देने के लिए लोगों के हाथ, जुबान, आंख और कान काम कर रहे थे। छोटी सी बात, छोटी सी कोई हरकत जो ये हमारे खिलाफ करे, लेकिन खुदावंद अपने हर जवाब में एक माकूल अल्फाज और जवाबात के साथ उनके साथ मुखातिब हुआ। उन्होंने कहा, मूसा कहता है, शरीयत कहती है कि ये संसार करने के लायक है, तू क्या कहता है? खुदावंद ने जमीन पर लिख दिया, जो बेगुनाह है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो इसको पहला पत्थर मारे। मैं कहता हूं वहां पर एक शख्स था जो इस बात का हक रखता था कि वो पहला पत्थर मारता और उसके बाद वो औरत संसार कर दी जाएगी। लेकिन सब चले गए, उसने इंतजार किया, सब चले गए। अब यीशु मसीह मुखातिब होते हैं, आए औरत, क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया, पत्थर नहीं फेंका? उसने कहा, नहीं खुदावंद। और उनके अल्फाज ये थे, जा मैं भी नहीं कुछ कहता। ये बताती है चीज कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात का हक रखते थे, वो बेगुनाह थे,
اس لیے انہوں نے کہا جا میں بھی نہیں الزام لگاتا لیکن آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اور آج ہمارے سامنے یہ 4 ایسے نشانات ہیں جو ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر جو ہے عیاں کر سکتے ہیں، اور ہمیں ان کو گائیڈ کرنے میں، ہمیں ان کی رہنمائی کرنے میں، ہمیں ان کے اندر سے یہ شکوک و شبہات نکالنے میں مدد مل سکتی ہے ہماری محبت کے ذریعے سے۔ وہ جو ہمیں اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہماری برکات اور ہماری مقبولیت سے جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، وہ جو ہمیں اپنے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں، وہ جو دوسروں کے اعلی کار بن کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ اور ہمیں محبت کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ یہی ہے دشمن سے محبت کرنی، یہی ہے 4 پوائنٹ دشمن کی پہچان کہ ہم اپنے دشمن کو جان سکیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی کسی کے دشمن ہیں؟ آج یہ سوچیں کہ ہم دوسروں میں یہ 4 چیزیں ڈھونڈتے رہیں لیکن اپنے آپ پر غور نہ کریں۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی کے خلاف بھی ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کے دشمن ہیں، اگر کسی میں ہمارے لیے پائی جاتی ہیں تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ آئیے آج اپنے آپ کو اس ورد کی آخری آیت کے سانچے میں ڈھال کر دیکھیں۔ 48ویں آیت، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اگر ہم میں یہ 4 باتیں ہیں، ہم کسی کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، آئیے آج اس کو چھوڑ دیجیے، نکالیے اس کو اپنے دل سے، اچھا کریں، مناسب کریں، اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے لیے کریں، اپنی ذمہ داری پر کریں۔ اگر ہم کسی کی مقبولیت کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج اس سے اپنے دامن کو چھڑائیں، کیونکہ یہ آپ کو دوسروں کی دشمنی کے جو ہے ضمن میں لے آتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اپنے کسی دوست احباب کے لیے احساس ہوا ہمارے اندر کہ ہم اس کے لیے خطرہ ہیں یا وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، تو آج اس کو اعتماد میں لیں اور اسے بتائیں کہ نہ آپ اس کے لیے خطرہ ہیں نہ وہ آپ کے لیے خطرہ ہے، اور اگر یہ یک طرفہ ہے تو اس کو اپنے دل سے مٹانے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 4 پر، کیا ہم اس دنیا میں کسی کے اعلی کار تو نہیں؟ اعلی کار اس کو کہتے ہیں مقصد کسی اور کا، کام کسی اور کا، لیکن وہ کسی اور کے ذریعے سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ اندر سے بہت کمزور ہوتے ہیں جو اعلی کار بناتے ہیں اپنا، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو وہ اعلی کار کو آگے کر دیتے ہیں، نہیں جی منو نہیں پتا، اس کو پتا ہوگا، میں تو نہیں جانتا، میں نے تو کبھی یہ بات نہیں کی، میں تو نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ سب کچھ ان کا بنا بنایا ہوتا ہے۔ جو ایسے شخص بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا اعلی کار بن رہے ہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں خدا ہمیشہ جب کام کرتا ہے فرنٹ پر آتا ہے، سامنے آتا ہے، تصدیق دیتا ہے، پہچان دیتا ہے، ثبوت دیتا ہے کہ میں ہوں۔ شیطان جب بھی آتا ہے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، آپ کو سامنے کر دیتا ہے، آپ پیچھے رہتا ہے، نہ وہ کسی فعل میں ذمہ داری لیتا ہے، نہ وہ کسی نقصان میں ذمہ داری لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک بڑی مثال، ایوب کی مثال۔ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ شیطان۔
सब कुछ का ब्लेम किस पर आ रहा था? खुदा। खुदा उसके खिलाफ नहीं था, बल्कि अय्यूब खुदा का फख्र था। अय्यूब खुदा की दलेरी थी। अय्यूब खुदा के लिए जमीन के ऊपर एक नुमाइंदा था, और शैतान छुप कर खुद हमले करके खुदा की तरफ उनको मंसूब करना चाहता है। ऐसे ही कहीं दुनिया में हम किसी के आलाकार तो नहीं बन चुके, ये हमारे लिए आज सोचने का मकाम है। अगर हम आलाकार हैं तो उससे आजादी हासिल कीजिए, और आजादी आपको सिर्फ दिला सकती है मोहब्बत। जिसके भी खिलाफ हैं उससे मोहब्बत कीजिए, तभी आप खुदावंद के इस हुक्म पर अमल कर पाएंगे कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अगर आप अपने दुश्मन को पहचानते हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के स्वरूप से बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बसजलाली और अपनी मदा के सिलसिलों वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। ऐ खुदावंद, आज इस सारी बरकत के लिए, खुदावंद इस कलाम के लिए, खुदावंद उन समातों के लिए, खुदावंद उन अल्फाज के लिए, खुदावंद जो तूने ऐ खुदावंद हमें बख्शे। ऐ खुदावंद, अगर मैं दुश्मन हूं तो ऐ खुदावंद मैं उन तमाम बातों को ऐ खुदावंद अपने अंदर से खारिज करना चाहता हूं। अगर ऐ खुदावंद कोई मेरा दुश्मन है तो मैं ऐ खुदावंद बख्श दे कि उसमें से इन सारी चीजों को ऐ खुदावंद एतमाद के जोर पर, मोहब्बत के वसीला से खुदावंद उसमें से ऐ खुदावंद इनका अखराज कर सकूं ऐ खुदावंद, और ऐ खुदावंद मोहब्बत को ऐ खुदावंद बहाल कर सकूं ऐ खुदावंद। जितने देखने सुनने वाले हैं ऐ खुदावंद, सबको ये तौफीक दे ऐ खुदावंद कि हम इस सांचे में अपने आप को ऐ खुदावंद जांचे कि हम किसी के दुश्मन तो नहीं, कोई हमारा दुश्मन है तो वो कौन है। खुदावंद अपने नाम को जलाल दे और हमें अपने बेटे के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ खुदावंद, अलग होते हैं, हमें से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त पर फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल्लाबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ और हाज़िर जमात के साथ और तमाम सोशल मीडिया पर देखने वालों के साथ अब्दुल्लाबाद होता रहे, आमीन। सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे।